یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا صدق اللہ خالق العظیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 93 کا درس ہوا کہ قتل عمد کا کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔ اس کے 10 توجیحات ہم نے بیان کی کہ اس میں یہ توجیہ ہے اگر اس نیت سے کسی نے مسلمان کو مارا تو ان کی صورتیں بتائیں تو وہ ہمیشہ پھر جہنم میں رہیں گے۔ آج کے سبق میں پھر رب فرماتے ہیں اے مسلمانوں اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب اللہ کے راہ میں سفر کرو، جہاد کے لیے جاؤ وغیرہ تو فتبینوا، تحقیق کر لیا کریں، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو تمہیں سلام کرے انہیں یہ مت کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ آیت مرداس بن ناہیک کے متعلق نازل ہوئی، جو فدق کے رہنے والے تھے، ساری قوم کافر تھی، خود اکیلے مسلمان ہو گئے تھے، ان کے اسلام کی مسلمانوں کو خبر نہ تھی۔ جب لشکر اسلام فدق کی طرف روانہ ہوا تو اہل فدق سب کے سب بھاگ گئے۔ یہ اکیلے مرداس جو ہے یہ اکیلے رہ گئے، وہاں قائم رہے۔ انہوں نے بولے میں تو کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ لشکر اسلام کو دیکھ کر سلام کیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سمجھے کہ اپنی بکریاں بچانے کے لیے سلام کر رہے ہیں، جب پورا علاقہ کافر ہے تو بیچ میں کہاں سے مسلمان آیا، انہیں قتل کر دیا اور بکریاں مال غنیمت بنا کے لے آیا۔ معلوم ہوا کہ جس میں مومن کی علامت ہو اور کفر کی کوئی نشانی نہ ہو اسے کافر نہ کہو، کہ بھائی اس نے سلام کر دیا، سلام بھیج کے بعد ختم۔ دیکھیں صحابہ کرام کی شانیں بڑی بلند ہیں، بڑی شانوں والے ہیں کہ دین کو کمپلیٹ کرنا تھا۔ کچھ باتیں ایسے ہوئی ہیں، اب اس بات کو لے کر کوئی صحابہ پر وہ انگلی اٹھائے تو یقیناً وہ حضور علیہ السلام خود موجود تھے، تو واقعہ یہ آیا، رب نے فرمایا کہ تم ایسے نہ کہو، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا ساز و سامان چاہتے ہو، ارے فعند اللہ مغانم کثیر، اللہ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں، اللہ کے پاس سب خزانے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں دین پورا ہو گیا، کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تم بھی تو پہلے تھے، فمن اللہ علیکم فتبینوا، اللہ نے تم پر احسان کیا، دولت ایمان سے نوازا، تو اب تم جو ہے وضاحت کرو، تم تحقیق کر لیا کریں کہ یہ شخص کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، سزا و سزا دے گا۔ یعنی جب تم مسلمان ہوئے تو صرف تمہارا زبانی کلمہ سن کر تمہیں مسلمان مانا گیا تھا، اور تمہارے جان و مال محفوظ کر دیے گئے۔ اے صحابہ رسول، اگر دل کی گہرائی تلاش کی جاتی تو تم کو اس وقت مسلمان کیسے مانا جاتا؟ جو تمہارے ساتھ ہوا وہی تم دوسروں نو مسلموں سے برتاؤ کرو۔ رب کا تم پر احسان کہ تمہارا مسلمان ہونا مشہور فرما دیا، اب کوئی تمہارے اسلام میں تردد نہیں کرتا، اللہ نے تمہیں اتنی شہرت دی۔ تو اسے پتہ لگا کہ اگر خطا اجتہادی سے کوئی مومن قتل کیا جائے، اس کا قتل واقع ہو جائے، تو نہ قتل پر قصاص ہے نہ دیت، نہ وہ خود کافر ہو نہ گناہگار۔ دیکھو اسامہ ابن زید کو قرآن کریم نے مومن فرمایا، ان پر قصاص یا فدیہ یا دیت واجب نہ فرمائے۔ تو فرمایا تم بھی تحقیق کر لیا کرے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، رب کریم نے فرمایا برابر نہیں ہے وہ مسلمان کے بے عذر جہاد سے بیٹھ رہے ہیں، غیر اولی الضرر، ایک تو تکلیف والا ہے، بوڑھا ہے، نابینا ہے، وہ تو اگر نہیں گئے تو ٹھیک، لیکن اس کے علاوہ جو ہے
وہ اگر نہیں جائیں گے تو یہ برابر نہیں ہے۔ جبکہ جہاد فرض عین نہ ہو۔ اگر فرض عین ہوگا تو بلا عذر بیٹھے رہنے والا سخت گنہگار ہوگا، اور فرض ہونے کی صورت میں بیمار وغیرہ معذور سمجھے جائیں گے۔ یہاں تو فرمایا کہ برابر نہیں ہے، لیکن اگر بلا عذر جہاد فرض عین ہے پھر بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں جو جہاد فرض عین ہے اس صورت میں، والمجاہدون فی سبیل اللہ برابر نہیں ہے وہ لوگ جو بلا عذر جہاد میں نہیں گئے، اور وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے راہ میں بے اموال اپنے مال و جانوں کے ذریعے۔ معلوم ہے کہ جہاد جان کا بھی ہوتا ہے، مال کا بھی، بلکہ قلم کا بھی، زبان کا بھی، جیسے موقع ہو ویسا جہاد۔ سوچے معین الدین چشتی رحمہ اللہ، آج کل اس کے ہر دنیا میں عرس وغیرہ ہو رہے، تو وہ تو ایران کے تھے نا، سنجر کے تھے، لیکن وہ وہاں سے روانہ ہوئے تو ہندوستان میں آئے، تو پورے ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، لیکن عملی میدان میں اتنے سرگرم رہے کہ ہزاروں تلواریں اتنا دولت ایمان سے لوگوں کو مشرف نہیں کر سکتے جو معین الدین چشتی اللہ کے ولی نے جو محنت کی عملی میدان میں اللہ کے ہاں رو رو کر کے کتنے لوگوں کو مسلمان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو جہاد صرف یہ نہیں، انہوں نے اب کوئی بولے اس نے تو جہاد ہی نہیں کیا، ان جیسا جہاد تو کسی نے کیا ہی نہیں ہے۔ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ کفر کو روکنا، اور اس نے روک لیا۔ اسلام کی ترویج و تبلیغ کرنا، اس نے کر لیا۔ کفرستان تھا نا ہندوستان جب وہ آیا، لیکن اس نے کیا کر دیا؟ کتنے لاکھوں مسلمانوں اور کافروں کو نے دار اسلام میں داخل کیا۔ تو رب کریم فرماتا ہے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے فضیلت عطا کی مجاہدوں کو، جہاد کرنے والوں کو ان کے مالوں اور جانوں کے ذریعے، بیٹھنے والوں پر بہت بڑا درجہ، درجتاً۔ جب اس آیت کا اگلا حصہ نازل ہوا تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا تھے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، جہاد میں کیسے جاؤں؟ تو یہ آیت پھر نازل ہوئی کہ نہیں، غیر اولی الضرر، آپ تو تکلیف آپ کو تو نظر ہی نہیں آ رہا، آپ سے یہ چیز جو ہے مرفوع ہے۔ شریعت میں وہ عبادت اپنی کریے جو آپ پر ہو۔ ایک شخص ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ جہاد سے، وہ زکوٰۃ سے کیا ہے؟ بری ذمہ ہے نا، پیسے نہیں، تو جس کے پاس اب پیسے نہیں ہے حج پہ نہیں جائے گا تو کیا گناہگار ہوگا؟ تو اسی طرح اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو جہاد کیسے کرے گا؟ وہ بوڑھا ہے گھر میں بیٹھا کیسے جہاد کرے گا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ہر ایک کے ساتھ، وَكُلًّا سب کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ معلوم ہے کہ سارے صحابہ عادل ہیں، ان میں فاسق کوئی نہیں، کیونکہ فاسق سے جنت کا وعدہ نہیں ہوتا۔ جو تاریخی واقع کسی صحابی کا فسق ثابت کرے وہ جھوٹا ہے، قرآن سچا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، صحابہ کی شان بیان کی گئی ہے۔ اہل سنت و جماعت کا کتنا پیارا عقیدہ ہے، کسی صحابی کے بارے میں غلط عقیدہ نہیں، بس کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی بس۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھنے والوں پر بڑے ثواب سے فضیلت عطا فرمائی۔ حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ مجاہد غازی کو جنت جنت میں 100 درجہ عطا فرمائے گا۔ ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے، یہ مجاہدوں کو ملے گا۔ درجات منو، یہ درجے اللہ کی طرف سے ہیں، وہ مغفرتاً، اور مغفرت بھی ہے، وہ رحمتاً، اور رحمت بھی ہے۔ تو معلوم ہے کہ جہاد سے ایسے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں جو دیگر نیکیوں سے معاف ہو نہیں ہوتے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو دیکھو صحابہ کی شان بیان ہوئی کہ بھائی اگر اسامہ
بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو مارا، وہ اس وقت کا واقعہ تھا، قرآن نازل ہوا اور بتا دیا کہ ایسے ایسے نہ کر۔ آج کسی مسلمان کو یہ مناسب نہیں کہ وہ اس قسم کی باتیں کرے کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا۔ تمام صحابہ جو تھے وہ عادل تھے، ان جیسے کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ رکھو کہ ان کی تربیت اللہ کے نبی نے کی، وہ بڑے نیک تھے، وہ بڑے مخلص تھے، اور ان کی محبت بھی راہ نجات ہے۔ تو ہم ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں، وہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ و بالا صدیق اکبر ہو، اور یا وہ حبشہ کے بلال ہو، یا وہ فارس کے سلمان ہو، ہر ایک سے مسلمان اہل سنت جماعت یہ ہے کہ وہ تمام اہل بیت سے، وہ تمام پیارے عقائد و جہان کے امہات المؤمنین کے طرف اچھی نسبتیں کرتے ہیں۔ کوئی غلط نسبت کرے وہ دار اسلام سے خارج، کیونکہ قرآن نے ان کی تعریف کی، ازواج مطہرات ہوں، اہل بیت اعظام ہوں، صحابہ کرام ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے تعلیمات سے ہمیں بہرامند فرمائے، اور دین اسلام کے لیے جب ضرورت پڑے تو اپنا مال جان دے کر اللہ کا شکر ادا کر کے، اللہ تو نے قبول کیا، اللہ تو نے توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ حاضرین و سامعین کو قرآن پاک سننے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے، پھر دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔